نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس سے مراد اپنی ہی اصلاح کرنا ہے۔ ایک شخص نے اپنی مسجد کے امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ مولانا نے وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جب میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی دعا پڑھتے ہوئے بھی اپنے موبائل پر میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت کر رہا ہوتا ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہ آنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیں۔ وہ شخص تیار ہو گیا۔ مولانا صاحب ایک گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصہ کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی گرنے نہ پائے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور 2 چکر مکمل ہونے کے بعد خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں چھلکا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ جب آپ چکر لگا رہے تھے تو اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں کر رہے تھے، غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ پانی نہ گرے، اس لیے میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ امام صاحب نے کہا کہ جب آپ مسجد آئیں تو سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں، پھر آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ سورۃ النجم جو کہ تدوینی اعتبار سے 53 نمبر کی سورہ ہے، سورۃ النجم کا تعارف حاصل کریں گے۔ نزول کے اعتبار سے 23 نمبر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے 62 آیات ہیں۔ اس سورہ میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بالا پر گئے اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اس کا تذکرہ اس سورت میں ہے۔ اس سورت میں انتہائے اعظم کا ذکر ہے کہ مقام احدیت کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ اسے انتہائے اعظم کہتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ سر اور دل کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور اس صورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ کلام سچا کلام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مقام احدیت پر پہنچے ہیں۔ ترجمہ: اور کیا ہوا اور جھک گیا یہاں تک کہ 2 کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا اور تیر کمان سے بھی زیادہ قریب، کہ تیر کمان کی جو حد ہوتی ہے اس کو قاصا کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ عرب جب آپس میں ایک دوسرے سے قریبی دوستی کا اظہار کرتے تھے تو آپس میں کمانیں ملا لیتے تھے، جیسے کہ آج کل ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ عربوں کے زمانے میں ہتھیار ملائے جاتے تھے اور قربت کے اظہار کے لیے ڈوریں آپس میں ملا لی جاتی تھیں، اور لکڑی کا جو حصہ ان کی طرف ہوتا تھا اس سے یکجہتی کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تھا۔ پھر
جب دو آدمیوں کا فاصلہ اتنا رہ جاتا ہے جتنا کمان میں بیچ میں ہوتا ہے، تقریباً 1 ہاتھ کا فاصلہ، اور 2 کمانیں ہوں تو 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی عنوان عربوں کو سمجھانے کے لیے وہاں کے معاشرے کی اس حقیقت کو سمجھا جاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ابدیت ملا ہے اور اپنے اس معبود کے اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے 2 تیر کمان کا فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اب تو حصی طور پر قریبی ہیں، وہاں تو روحانیت کے طور پر قریبی ہیں اور ایمانی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی بتائی اور شان عظمت شان کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا راز و نیاز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھی ظاہر نہیں کیا۔ آپس میں جو راز و نیاز ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اور کفار کو بتایا کہ یہ قرآن بالکل سچی اور حق کی کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ مقام احدیت سے ہو کر آئے ہیں۔ جبرائیل دنیا میں انسانی شکل میں آتے تھے تو تم کہتے تھے کہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ تو انسانی شکل میں آتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کی آنکھ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور معراج کے موقع پر بھی اسی فرشتے کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھا جو پورے خلق پر چھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب تم اپنی فکر کر لو کہ ہمیں اس قرآن کریم پر ایمان لانا ہے۔ یہ وحی جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہ کلام صادق ہے اور یہ عمل کرنے کے قابل ہے، اسی سے تمہاری نجات ہوگی۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی قربت ملی، اگر تم ایمان میں آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی تمہیں بھی اپنے معراج کو عطا کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معراج سفر میں نماز کی دولت عطا کی گئی۔ چنانچہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور یہی نماز اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں جب سر سجدے میں گر جائے تو انسان کا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔